السلام علیکم، خبرزار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے حمزہ شہباز شریف اور ایک بزرگ مسلم لیگی کے ساتھ. السلام علیکم جناب. آتا صاحب انہیں پہچانا ہے آپ نے؟ جی، برانڈس روڈ والے. آپ کیوں نہیں بول رہے؟ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. میں یہ کیسے بول رہے ہیں آپ؟ میں چکر لا لینا نیب دے آفس سے انجی آواز نکلنی ہے. دن راتی سانو اتنے بلائی جاندے. میں نے کہا میں نوکری دے دو، میں اتنے بھائی رکھو اپنے کو. اچھا، نیب نے گھر پہ چھاپا مارا، آپ تہ خانے میں چھپے رہے، اس کے بعد آپ نے سیڑھی لگائی، بڑی مہارت کے ساتھ آپ نے دیوار پھاندی. بھئی کمال ہے، اتنا ڈر تھا آپ کو گرفتاری؟ روز میں سیڑھی لاؤنا کبوتر رکھے میں کی ہو گیا تمہیں؟ وہ تو میں روز چڑھنا، کسی بچے نے تصویر کھینچ کے پاتی ہے. اچھا، ایک پاپڑ فروش اور ایک مردہ شخص آپ کو ملینز آف ڈالرز بھیجتے رہے. یار یہ کہاں ہوتے ہیں ایسے لوگ؟ کسی کو ہم سے بھی انٹروڈیوس کروا دو. میں کہ نیب تو بہت اکیا ہو تو تسی اتنے بھی وہی گلاں کرن رہے ہو. آپ کے ساتھ یہی باتیں ہوں گی اب تمام عمر کے بعد بھی. عمر تو بعد کی ہوندا یار، ڈراؤنیاں گلاں بہت کردا ہے. شکر ہے آپ کو بھی ڈر آنا شروع ہوا. آہستہ آہستہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ بھی دال میں کچھ کالا ہے. یہ سب کچھ ہمارے خلاف چل رہا ہے معاملہ. یار یہ بندہ بہت بولتا ہے. یہ پتا گلڈا کی ہے؟ انہیں کمایا ہے حق حلال دا. انہیں محنت نہیں کی تھی. انہیں ساڈے گھر محنت کرے 2 نمبر پیسہ کمایا پھر سمجھ آوے. اچھا، حق حلال کا کمایا ہے اور محنت نہیں کی. ہمارے خیال میں بیٹھے بٹھایا آ جاتا ہے. بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتا، حق حلال دا بس کما لیا ٹھیک ہے. جس طرح سے ڈر ڈر کے کمایا سسٹم ہی ہو رہے. تسی برانس روڈ کی کر دے کی ہو؟ میرا کاروبار ہے بیٹا. تیرے ورگی دھوپ چ 10 گھنٹہ کھلوتے رہتے ہیں، انج کر کے کھلوتے رہتے تھے. آپ کیا قسمت کا حال بتاتے ہیں؟ بڑا ریزرو جہا پانڈے انج کر کے منگتے رہے بھائی. بابا تو کیوں پنگے لینا؟ پان کھان والا سپ ہوندا. اچھا جی، ان کے برادر خرد ویسے تو میرے دوست ہیں وہ، اور بہت معقول آدمی. ان کے بھائی ہونے کے باوجود انتہائی معقول ہیں، سلیمان شہباز. ان کے اثاثوں میں مبینہ طور پر 85-100% اضافہ ہوا ہے. کوئی کاروبار کیتے انہیں؟ یہ سارا کاروبار ہی کرتے ہیں. سیاست، اقتدار، حکومت کاروبار ہے ان کے لیے. اچھا جناب، یہ موصوف اور ان کی پوری فیملی اپنا سورس آف انکم بتانے سے تاحال قاصر ہے. اور ان کے والد صاحب، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ بھی دوست ہیں اور میں اب بھی ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. 59,000 روپیہ غالباً ان کی تنخواہ ہے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، اور یہی انہوں نے ڈکلیئر کر رکھی ہے کہ یہی میرا سورس آف انکم ہے، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا. اور اربوں روپے کی جائیداد تواتر کے ساتھ خریدی جاتی رہی ہے. اس پہ کیا کہیں گے حضور؟ بھائی نے اڈے اڈے گلے بنائے سی جتوں ٹھی پہ آدھے سی وچ. تو اس طرح کر کے پیسے جوڑیں. ہاں جی، بزرگوں سے پوچھتے ہیں. جی اب آپ کو سمجھ آئی کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کچھ کیا؟ آ رہی تھوڑی تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہے. کوئی 70 سال کم از کم آپ کی عمر ہے میری یہاں اور سمجھ آپ کو اب آ رہی ہے. تسی پرانے نون لیگی ہو؟ پرانا مسلم لیگی ہے بیٹے. نون لیگ والا پنگا تو میں ہن لے بیٹھا. اے عمر تھوڑی ویسے پنگا لین والی ہے نہیں پنگا لین دی کوئی عمر نہیں ہوندی. شاپنگ ہے، شاپنگ دے وچ پنگا بھی آ جاندا ہے. پھر وہی بھیکی ٹھیکیاں میں گھر نہیں لے جانیاں، ایتھے مارکیٹ 'چ بیچنی ہیں. یاد امیر صاحب نے کل پرسوں اپنے کالم میں ان کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ مارک زکربرگ کو چاہیے کہ وہ ان کی شاگردی اختیار کرے کہ جتنا بزنس ان کا بڑا ہے بغیر کسی کام کے، اتنا تو اس کا نہیں بڑا. اچھا ساڈا دور بدل گیا تے کپڑے نہیں بدلے. لو پھر وہی میرون جی شرٹ تے بھڑا یا کوٹ. اوباما کے پاس بھی 2-3 کوٹ، چو این لائی کے پاس بھی تھے. ایک بار قدرت اللہ شہاب نے نہیں لکھا کہ وہ دسمبر میں پیکنگ چلے گئے بطور پاکستانی سفیر. تو جب ملنے گئے پرائم منسٹر سے، چو این لائی سے، تو جاتے وقت انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں پیکنگ کی سردی کا؟ تو اپنا انہوں نے کوٹ ان کو دے دیا. وہ لے آئے اپنے گھر. دوسرے دن وہ بندہ ان کا لینے آ گیا کوٹ واپس. قدرت اللہ شہاب کہتے کہ مجھے بڑی embarrassment ہوئی کہ میرا تو خیال تھا کہ وہ مجھے انہوں نے عطا کر دی ہے. تو ساتھ اس نے بندے نے میسج بھیجا، چو این لائی نے، کہ بھائی میرے پاس ایک ہی کوٹ ہے، واپس بھجوا دو. سر ایک کوشچن ہے میرا. جی. یہ چون لائی سب کو غریب آدمی تھے؟ چو این لائی نہیں، ہر بڑا آدمی جو اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہے وہ غریب ہے اور غربت میں بہت مطمئن ہے. اصل چیز تو اطمینان ہے نا. اور چو این لائی اگر آپ اس کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، وہ ایک نواب کا بیٹا تھا. جی جی جی، رئیس تھا، خاندانی رئیس، لیکن اس نے سب کچھ انقلاب میں لٹا دیا جس طرح لیو ٹالسٹائی نے کیا تھا. ان کی طرح نہیں تھا. اور حالت دیکھے، پچھلے کیسوں سے جان نہیں چھوٹتی، اگلے نئے نکل آتے ہیں. حمزہ شہباز تھرو آؤٹ بچا ہوا تھا. ایون مشرف دور میں یہ واحد تھا جو مقدس گائے کی طرح لاہور میں
ان کی جائیداد, ان کے معاملات کی نگہداشت کرتا تھا, نگہبانی کرتا تھا, اور چودھریز اس کو پروٹیکشن دیتے تھے. بابا آج تو بڑا دکھی ہے, ڈسلوژنڈ ہے, ڈسلوژنڈ کہ یار ہم کس ٹرک کی بتی کے پیچھے بھاگتے رہے. وہ ہمارے منصور فاروق صاحب نہیں ہے, ریسرچر اعظم, وہ ان کے بڑے نام لیوا ہوا کرتے تھے, ان کے نغمے گایا کرتے تھے. آج کل وہ بھی دکھی دکھی سے بھیگی بھیگی بلی کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں. اب تو وہ ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے. نال انج بھی کرتے ہیں, انج بھی. سب سے پہلا کھانا انہوں نے کھلایا تھا, فیصلہ انگریزی میں آیا نا جس دن, وہ بیچارہ میرا کزن انگریزی فیصلے کی نظر ہی ہو گیا. اور منصور تہاڈا کزن جیڑا جی بڑا بیمار چڑا ہوندا جویں. باغی صاحب آپ بابا جی کو جانتے ہیں؟ وہ پورا شہر جانتا ہے اس کو. آج تو 30 سال بعد تسی اس طرح میں ہو جاؤ گے. اچھا اگو حیران ہو رہے. اچھا ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀ ਕਿ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋ. ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ. ਤਕਰੀਬਨ. اچھا یہ تقریباً نہیں ہوتا, کرپشن یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, شاعری کی طرح. بالکل بات صرف یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بات صرف یہ ہے کہ آدمی کرپٹ یا تو ہوتا ہے یا نہیں. یہ درمیانہ سا, تھوڑا سا, اتنا سا یہ نہیں ہوتا. واہ واہ کیا شعر یاد کروا دیا آپ نے. میری غربت نے اڑایا ہے میری سیاست کا مذاق, تیری دولت نے تیرا نیب چھپا رکھا ہے. ایسا پھر کیا بےہودگی سے کی ہے اس نے. ساغر صدیقی کے شعر کی پیروڈی. باغی صاحب آپ شعر سنائیں ذرا. یہ چمنزار, یہ جمنا کا کنارہ, یہ محل, ہاں وہیں پہ ہے. یہ منقش در و بھائی دیوار. ਜਿਹੇ ਮਜਮੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ. یار کیوں بور کر رہے ہو. ਯਾਰ ਆਹਿਸਤਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੰਜਨ ਵੇਚਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਤਾਰੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਡੱਬੀ, 100 ਡੱਬੀ ਵੇਚੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ. ਕਿਉਂ ਬਈ ਟੁੱਟਿਆ ਦੰਦ ਹੁੰਦਾ. ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ. ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੋਇਆ ਕਰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਢਾ ਕੇ. ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ. ਤੇ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾ ਕੇ چاچو اب چاچو بن گیا وہ. ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਡਿਆ. ਖਰਾਬ ਪੇਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ. یار $26 ملین. ਓਏ ਹੋ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ. ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ. ਉਹ ਤੇਰਾ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ. $26 ملین پاپڑوں والوں کے ذریعے. ہائے ہائے ہائے. ਆਪਣਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਛਾਤੇ ਸਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫਰੇ ਵਿਛਾ ਕੇ. ਢਲਈयों کا کام بھی بہت مشکل تھا. رام گلی نمبر 6 میں ہوا کرتا تھا. ਓਏ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਖੱਚਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਓਏ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਪਾਪਾ ਮਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ. ਪਰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਾਪ ਮਰੇ. ਪੁਰਾਣੀ ਖਜੂਰ ਹੁੰਦੀ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਟੋ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ. کیوں تھے تم اتنے دیر سے ہو تم. यार ये बंदा क्यों उकता गया. मैं मुनीर न्याजी का बड़ा फैन है. ये शहर में रहना, उकताए रहना, اکتائے ہوئے رہنا. उकताए हुए रहना. ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਏ ਮਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ. ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ? हाँ जी मिलाया सी मोची दरवाजे सही भी नहीं मिलाया. موچی دروازے بہت شاندار تقریر کی تھی. جلسہ تھا, بڑا لاجواب جلسہ تھا. اتفاق ایسا کہ پٹو صاحب فٹ پاتھ سے کھلوتے تھے. میں تھوڑا تنگ ہو گیا, ادھر بہت کراؤڈ سی. تو میں کہ باہر جانے سا نہیں سی مینوں آ رہا. دیکھے تو پٹو صاحب کھلوتے تھے, رو رہے ہیں. لائٹ زیادہ نیڑے چلے گئے ہو. آپ کو دیکھ کے ہر کوئی رونے کیوں لگ جاتا. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਏ. میں یہ ہاتھ ملایا, ہاتھ میں پھڑی رکھیا ہے, تو رو رہے ہیں آنسو نال. چٹی گڈی آئی مزدا کالی چھت والی, انہیں آئی ہاتھ چھڑایا زبردستی میرے کو. ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ. ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ دور ویکھਿਆ؟ نہیں بیٹے, مغلوں کا انگریزاں نے دیکھے مغلاں نے کتنے یار بندہ کڈا ایزی ہے یار. اچھا ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਵੱਡੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ. ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਕੋਈ ਨਹਾ ਰਿਹਾ, ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋ. ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਾ. کیا وجہ کیا, کیوں نہیں نہاتے, کیوں نہیں ہو. وجہ میں نہاتا اس لیے نہیں کہ میں نہیں نہاتا ہوں. کیوں, وجہ کیا ہے. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ کی جان چھوڑو. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਹੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ. ਇਹ ਬੇਟੇ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਕਸਰ ਨੇ ਦਸਤਾਨੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ. لوگ جی دیں گے. پیسے واپس کریں گے آپ یا نہیں. ਨਹੀਂ چلو جی قصہ مختصر. اور پیرو کے صدر کی خبر آپ نے سنی ہوگی. جی لیما سے 2 دن پہلے بڑی خوفناک خبر آئی. اس پر الزام لگا
اسے گرفتار کرنے ادارہ پہنچا کرپشن پہ, اس نے اسی وقت پسٹل نکالا اور گولی ماری. یہ ہے حمیت, یہ ہے غیرت. گردہ رکھنا چاہیے جے کچھ کیتا ہوئے تے ایویں بندوق نہ گولی, یہ کی گل ہوئی؟ یہ تو بزرگاں والا کام ہے جی. باقی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اللہ ایسا بہادر کسی کو نہ کرے جیسے آپ ہیں. میری رہائش ہے کہ کیویں بندے لمے پی گئے, جویں ترکی دے ٹینکاں دے کے پے سی, 200-250 بندہ اگے میرے گیٹ دے لما پی گیا. ساڈے پیسے دے دے, واپس کر دے, اللہ دا واسطہ. میرے ورگی شکل دے بندے ریت نال نہاوندے نے پنڈاں دے وچ. ریت کے ساتھ نہیں نہاتے, کلر کے ساتھ, مٹی کے ساتھ نہاتے. میں تے کلر نال نہاوندا رہیا, وہ تو لگ رہا ہے, کلر نال میں کپڑے بھی دھوندا رہیا. وہ بھی لگ رہا ہے. یہ کھاندا بھی رہا. ایسے واپس کر, اسی تیری ہر گل تے ہساں گے, تیری پھکیاں تے بھی ہساں گے. پہلے سے کافی کمزور لگ رہے ہیں. سلوار قمیض کھلے ہو گئے نا سارے. وہ بابا ہی نے پوچھن رہی ہے. میں حیران ہوں کہ یہ انویسٹیگیشنز میں پڑے ہیں اور یہ اور وہ, ایک ایک بندے کو کہانی کا پتہ ہے. لیکن افسوس کہ یہ کچھ نہیں کر پا رہے. اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے, آج ہم کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے, ہماری ڈپریشن کی واحد وجہ یہ تھی کہ یار سب کچھ آپ کے سامنے ہے, روزے روشن کی طرح عیاں ہیں, آپ پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے. آپ اس قدر کمزور ہیں. اس ملک کے 3-4 انتہائی طاقتور لوگ, اب میں نام نہیں لیتا, انتہائی طاقتور لوگ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھی ہاتھ کھڑے ہوئے, ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور انہی میں سے ایک ہو سکتا ہے کپتان بھی ہو, کیونکہ بے بسی کا اظہار بار بار کر رہا ہے وہ کہ جناب اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا ہوتے ہیں. سر یہ جوزف اسٹالن جو سزائیں دیتا تھا وہ کیا تھی؟ وہ تو صرف ٹیکس ایویژن پہ بندوں کی ٹانگیں چروا دیا کرتا تھا, صرف ٹیکس ایویژن. ٹانگے چروا دینا. بندہ کڈا بھڑا لگتا ہے, ایک لات ادھر پئی ہوئے کدھر پئی ہوئے, بندہ ٹیکس دے رہا ہوئے. آگے سر جس کا وہ کان کاٹا تھا وہ کون تھا؟ وہ وین گوف تھا. کان کاٹا نہیں تھا, اس نے خود کاٹا اس نے تھا. خود کاٹا تھا. اور تمہیں اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ ہو جاؤ کہ آپ چرس پی کے 8 گھنٹے اٹھتے نہیں. اپنے کولیگز نال انج گل نہیں کرنی چاہیے ایڈی اچھی انداز. ہاں کولیگز نہیں, نہیں میرا بھرا ہے چھوٹا, مینوں اچھا نہیں لگا. اور ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ, آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہے. یہ دہی لین جائے یہی مثال دیتا ہے. ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ, آدھا کلو دہی تو دے. خلجی صاحب تھے جنہوں نے کان کاٹا تھا. وہ اصل میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہے نا, وہ وین گوگ نہیں. وین گوگ نے تو اپنی پینٹ کرنے کے لیے, تصویر بنانے کے لیے کاٹا تھا. خلجی نے, علاؤالدین خلجی نے اس سنار کا کان کٹوا دیا تھا جس نے ناپ تول میں کمی بیشی کی. ویسے باقی صاحب آپ کو نیب میں ہونا چاہیے. ہائے نیب وچ ہوے تے توبہ, بڑا ظالم ہوے. کھجے آ رہے ہوتے پیسے دیو نا. ہیوسٹن میں تو ایک بندے نے دے دیے تھے, تم کیوں دے رہے؟ پبلک منی ہے, نیشنل ویلتھ ہے, نکلوانی چاہیے. ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کے نکلوانی چاہیے. کتنی بھڑی گل, منہ میں ہاتھ ڈال کے دوسرے میں ہیضا ہو جائے کون ذمہ دار؟ اونٹ کے منہ میں ہاتھ ڈالتے ہیں, اونٹ کے منہ میں, اس کی عمر دیکھنے کے لیے. بابا نے اونٹ دے منہ ہاتھ پا کے کہ تیری عمر کی نہیں, کہنا میں مرن لگا. دن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی فلم سٹار میرا کا کہنا ہے کہ یہ سال ان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. Of course, Safi, you know this is the sports my hobby. گیم چینجر کیسے ہوگا بھائی؟ منی چینجر کی دکان کھول رہے ہیں سی. You know this is انہیں نہیں پتا کہ گیم چینجر اور منی چینجر میں فرق کیا ہے. ہیلو آفی, کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے آپ کا؟ ہماری باجی تھی سونی مہیوال. وہ سونی مہیوال جو پچھلے 10 سال سے زیر تعمیر ہے. ہوتے رہی نا پاویں زیر تکمیل ہوتی ہے نا, یہ فلم زیر تعمیر ہے. سر ادوں تے محمد رانے دا منہ رمبے ورگا سی جدوں دی او فلم ہے. اس میں شفقت چیمہ بھی ہے. جدو فلم شروع ہوئی شفقت چیمہ 21 سال دا سی. یہ فلم جب شروع ہوئی تھی بجٹ پہ, ڈیٹس پہ جھگڑا ہو گیا اور موصوفہ انڈیا چلی گئی. وہاں جا کے فضول سی 2 فلمیں, ایک سمرن اور ایک جھانسی کی رانی. اصل میں وہ ہوگی جھانسے کی رانی. ابھی کیا پرانے وقت بھول گئے؟ میں بھول گیا ہوں. تو میری طرف دیکھیے نا. یا تسی اینے جنے نو پھڑ کے تمیز نہیں سکھا سکتے؟ یہ بیچارہ ادھر بیٹھے 4-5 انہوں کو تمیز نہ بول پائی. یعنی 50 سال مہدی حسن صاحب ہور بیمار ہوندے نا, پھر اداں دے ہونے. اور آڈو سنا آپ بھی فلم بنا رہے ہیں. میں نے تو فلم بنانا ہی, یہ پہلے بنانے کا جوس بنائے. میں نے بنانا ہے فلم, میں نے بنانا ریپبلک ہے فلم. فلم میں نے بنانی ہے, لیکن میں نے ارادہ چینج کر لیا کہ میں ان کو لوں گا فلم میں ہیروئن. آڈو کیا ہو گیا, آنکھیں پھیر لی ہے, بڑا پینگے پپیتے ورگا منہ. گونگے گینڈے کا منہ تیرا مرے. ساڈیاں تے بد دعاواں ہی نہیں. چلو میرے
ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਲੀਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਾ 90% ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਨਾ ਮੋਸਸ ਜਿਹਾ। यार ये तुम्हारे नाना अबू ना निहायत फी की बात कर। एक दिन नाना भी बड़े मूड सन, इन्होंने 8-9 फिकियां जुगतां कीतियां। नानी बोर होके नाल दे बाबे नाल दौड़ गई। वो मरासियां दा दादा सी। ਉਹ ਨਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। अभी साहब आपकी फिल्म की स्टोरी क्या है? स्टोरी देखिए अभी तो मैं लिखवा रहा हूँ, राइटर से मेरा राब्ता हो चुका है। राइटर से लिखवा रहे हैं भी स्टोरी? पेंटर को लिखावा जरा कंधा लिखदा है। वो पेंटर होता है, पेंटर नहीं होता। एक दे मैंने जिम ज्वाइन किया है। ये जिम का काम नहीं है, और किहदा काम है? ट्रिम का काम। कैंची से अपनी साइडों को ठीक करो। देखना हुण कि ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। पुराने उस्तादां दी वर्कशॉपां जाओ ना, अब बाबे वर्गे उत्थे कबूतर फिर रहे हैं। आपके कबूतर कितना प्यारा जानवर है। प्यारा जानवर है, शुक्र है ये नहीं कह दिया उसने कितना प्यारा दरिंदा है। आपकी याद है आप जब आते थे तो आप बात कर लेने दो ना, वो बात कर रही है। एक बात कबूतर की उस बेचारी ने की है। बड़ी बेचारी की आपको फिक्र है। आपको पता नाना अबू ने जहर खा लिया था आपकी वजह से। नानी ने जहर खादा, जहर अंदर जाके कहना वो मैं मर गया छे। चाहे हो जा बाबा ब्याह वाले घर सुता हो ना, बंदा आके सिर्फ यही कहना बाबा पासा लाए तेरे थले चमचा है। अच्छा जी, आपकी फिल्म की स्टोरी क्या है? मैंने बताया तो है मेरे भाई के अभी राइटर से राब्ता हो गया है। वन लाइन तो आपकी, आपका ख्याल होगा कोई? नहीं नहीं, वो उसी पे मैंने सब कुछ फेंका वो हुआ। भावे देखा था सामान लिख दे चवड़ा जी। आड़ू किस सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हैं? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ। तुमने क्या कहा था अभी? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ कि ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? कितना गंवार इसका दहकानी और कितना उजड़ इसका लहजा है। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੈਂਟਲੀ ਨਾਲ। जैसे भांड नहीं होता कोई, वो पढ़ी लिखी जैसे बात करने की ਸਿੱਧਾ कोशिश। ਭੰਡ ਕਹੋ ਜੈਂਟਲੀ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਭੰਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰ ਮੌਲਾ ਲੈ ਖੈਰ आहो ਮੌਲਾ ਬਾਦ ਅੱਡੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹ यार ये बाबा तुम्हारा बहुत फीकी जुगते कर। ਯਾਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀ ਹੋਣੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਚਾਹੇ ਹੋ ਜਾ ਬਾਬਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਐਸਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ। आपको पता है हमारे नाना अबू ने मधुबाला के साथ एज हीरो काम किया है। जनाब फिल्म की गल हो रही तो मैनू भी मौका दिता जाए गल करन दा। जनाब फिल्म नाल मेरा बड़ा ताल्लुक है। मैं बचपन तो फिल्मां वेखियां ने जो 3 रुपये की फ्रंट की टिकट हुंदी थी। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਇਸੇ ਲੱਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ये कौन सी लात है? ये प्रोस्थेटिक अरे अल्लाह ने अपनी पाई है, कोई गल लोकल लैंग्वेज बोलते ही नहीं, कोई गल कर लो प्रेस्टेटिक। उन्होंने बनाई हुई जो। अच्छा यार मसनूई टांग, यस ये ठीक है। लोगों समझ नहीं आती उसका मसला इस तरह हल होगा। आपको सब कुछ पता है माशाल्लाह। कहीं पर्वतों की तराइयों पे रिदाए नूर तनी हुई। हृदय रंग तनी हुई। रिदाए नूर, क्यों जी? हृदय रंग हाँ मैं जी एक दूसरे की पूरी पहन देते। कहीं पर्वतों की तराइयों पे हृदय रंग तनी हुई। कहीं बादलों की बहिश्त में गुले आफताब खिला हुआ। अब ये डिक्शन देख रहे हैं आप? ये डिक्शन ऐसे शख्स का है जो लखनऊ या दिल्ली का बंदा नहीं है, जो रावी के किनारे का बासी है, और उसका डिक्शन जो है अहले जुबान उसे सलाम करते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ सैलून ਤੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि मेरे बाल काट दें, उनके आगे इनका कुछ हो सकता है। यार ये बाबा बहुत तंग करता है। ओए होए यही ये बात है। ਬੱਚਾ ਬੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਖੁਸਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਖੁਸਰਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਜਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਵੇ, ਮੁਫਤ ਕਤਲਮੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, पसंद की है जरा। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੋਰ ਗਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ और चोरी करो। कुछ कह नहीं है गो, तू भी कोई स्टोरी काट। तो ना आप कोई शो शुरू कर यार रहे वो बात करने लगी, क्या हो गया अफी? उन्हें बात करने दो। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਦੋ। आज मेरी पराठा बहुत अच्छा बनाती है, अंडा बहुत अच्छा बनाती है। अंडा अफी एक बड़े गरीब लोग हैं, अनएजुकेटेड पर्सन। अंडा और पराठा, सुभान अल्लाह, क्या बात। पराठा, उसके ऊपर फ्राई अंडा और साथ हल्का सा अचार, मूंग मसूर की दाल रात की ठंडी ठंडी,
ਭਾਈ ਨਾ ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਲੈ ਹੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਚੀ ਅੱਗੋਂ ਨੀਵੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ मैंने देखा Yamaha 125 वही वेरी ब्यूटीफुल वही कह रहे हैं वही आपको पता है नाना वो मौत के कुएं में भी मोटरसाइकिल चलाते रहे 4-5 साल मोटरसाइकिल चलाते रहे हाँ जी मुंह ना राइटर ने फोन करो ना, कोई लाइना लिखियां कि नहीं उन्हें? आड़ो फिल्म का नाम क्या है? कुलचा? इस गल ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੁਲਚਾ ਨਾਮ ਦਾ पता क्यों कि एक कुलचे के साथ आपका क्या बनता है? ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁਲਚਾ ਦੀ ਟੋਕਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯਾਰ ਪੱਤੀ ਲੈ ਆ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਆ, ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਲੈ ਆ अरे बंदे कहना बैठो शबनम अंदर सुर्खी ला रहा है। नाना अबू का बड़ा रोब दबदबा था 20 साल पहले। हाँ जी जिथों लंघदे हुंदे सन लोकी पागल हो जांदे सन। वो कैसे? वावा ही नहीं निकलदियां सी बहुत दहशत थी आफी। नाना नूं वेख के कुत्ते सीधे टुरन लग पए। हम लेते एक ब्रेक हमारे साथ रहिए।